السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے بعض سوالات کل موصول ہوئے تھے، پہلے میں ان کا جواب جلدی سے دے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کے جوابات دینے کے بعد پھر آج کی جو کلاس کا موضوع ہے، مضمون ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک دوست کی طرف سے یہ سوال موصول ہوا تھا، کہتے ہیں کہ بادیہ نشین کا کیا مطلب ہے؟ بادیہ نشین کہتے ہیں جو صحراؤں وغیرہ میں رہتے ہیں، بدو وغیرہ، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے ان کا، کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے جو قرآن میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے داہنے ہاتھ مالک ہوئے، جن کے داہنے ہاتھ مالک ہوئے، ما ملکت ایمانکم۔ یہ اصطلاح قرآن پاک میں اس سورت کے شروع میں بھی آئی اور اس سے پہلے بھی غالباً آ چکی ہے، اور کافی ڈیٹیل میں یہ مضمون جو ہے بیان کر چکا ہوں۔ اور اگر اسی صورت کی جو اس وقت چل رہی ہے سورۃ النساء، اسی کی شروع کی ابتدائی آیات کی طرف چلے جائیں جن کی ریکارڈنگز بھی ہوئی ہیں، تو وہاں سے یہ مضمون آپ کے لیے بہت واضح ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ دوبارہ اس تفصیل میں جاؤں۔ جو آلریڈی بیان کر دیا ہے اس کی ریکارڈنگز ہیں، اگر آپ ان سے استفادہ کر لیں تو یہ کہ یہاں پہ پھر ہمارا وقت بچ جائے گا۔ اس کے علاوہ بعض اور سوالات موصول ہوئے تھے۔ ایک سوال یہ موصول ہوا تھا، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر ہجرت کی، کیا کوئی گواہ ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرتے دیکھا ہو؟ بعض دوسری کتابوں کا وہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی حوالہ وغیرہ میں دے دوں۔ بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے شہادت دی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، قرآن پاک میں جب یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اونچے ٹیلے والے مقام کی طرف ہجرت کرنے دی، جہاں پہ پانی کے صاف شفاف پانی کے بہتے چشمے تھے، اور یہ منوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں صرف ایک ایسا واقعہ آتا ہے، یا ایک ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، جہاں پہ قرآن پاک کی بتائی ہوئی یہ جو تصویر ہے یہ پوری اترتی ہے، اور وہ کشمیر کا علاقہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مصر گئے، لیکن مصر میں کوئی علاقہ اس قسم کا نہیں تھا جس کے اوپر یہ الفاظ چسپاں کیے جا سکے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ اسی آیت کے بارے میں بات چل پڑی تو حضور نے فرمایا کہ جب اس آیت پہ غور کرتے ہیں تو ذہن میں کشمیر کا نقشہ آتا ہے۔ اس پر حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ حضور، میں جب کشمیر میں تھا تو یہ بات بھی سننے میں آئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر آئے ہیں۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صحابہ کی ایک جماعت جو تھی ان کی ذمہ داری لگائی، ان کو بھجوایا گیا۔ اب میرے ذہن میں نہیں کہ ایک صحابی تھے یا ایک سے زائد تھے، لیکن بہرحال جتنے بھی تھے وہ کشمیر آئے۔ کشمیر آ کے محلہ سری نگر میں انہوں نے اپنی پوری تحقیق کی، اور جا کے پھر مسیح موعود علیہ السلام کے پاس تمام وہ شواہد پیش کیے جن کی بنا پر یہ بات پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے رکھی کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام در حقیقت واقعہ صلیب سے بچ جانے کے بعد اس طرف ہجرت کر کے آگے، یعنی ہندوستان کی طرف ہجرت کر کے آگے، یہاں پہ آپ نے تبلیغ کی، اور یہیں پہ پھر بالآخر آپ کی وفات کے بعد آپ کی تدفین عمل میں آئی، اور آپ کی قبر، آپ کا مقبرہ، آپ کا مزار اب تک وہاں پہ کشمیر سری نگر محلہ خان یار میں اب تک موجود ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں مشاہدہ کیا ہو، سب سے پہلی گواہی میں نے بیان کیا خود اللہ تعالیٰ کی، قرآن پاک میں آ گئی، میں نے آیت پڑھ کے آپ کو سنا دی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہیں، مثلا کنز المال میں 2 یا 3 ایسی احادیث آئی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کا ذکر ہے جس میں آپ لوگوں سے بچ بچ کے نکلتے تھے کہ کوئی ان کو دیکھ نہ لے، کوئی پہچان نہ لے، اور یہ بھی ذکر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جنگل سے اپنی خوراک لیتے تھے، صاف پانی پیتے تھے، اور جنگلوں میں درختوں سے پھل وغیرہ توڑ کے
ان کے ذریعے سے آپ نے ایک عرصہ اپنا گزارا کیا اور اس طرح پر آپ وہاں سے سفر کرتے گئے. سوال یہ تھا کہ سفر کس علاقے میں کیا؟ نہ مسلمان یہ کہتے ہیں نہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی سفر کیا. فلسطین کے علاقے میں تھے اور وہیں سے بقول مسلمانوں کے, دوسرے مسلمانوں کے, یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ لے گیا. اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مصر کی طرف واقعہ صلیب سے پہلے سفر کیا تھا. حالانکہ واقعہ صلیب سے پہلے جس قسم کے سفر کی وہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر قرآنی آیت چسپاں ہو ہی نہیں سکتی. تو ایک گواہی تو میں نے دے دی قرآن پاک سے جو اللہ تعالیٰ کی تھی, دوسری گواہی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دے دی, پھر تیسری وہ گواہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خود ہے, جس میں آپ نے یہ بیان کیا کہ دیکھو میری اور بھی بھیڑیں ہیں جن کی طرف میں نے جانا ہے. خود بائبل میں میتھیو کی جو انجیل ہے, متی کی انجیل, اس میں بھی یہ بیان آتا ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی کہ دیکھو مجھے خدا تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو اکٹھا کر دوں. گمشدہ بھیڑوں سے مراد یہ تھی کہ جو 12 قبیلے ہیں, 12 میں سے 2 قبیلے اس وقت فلسطین کے علاقے میں تھے, 10 کہیں اور تھے. ان 10 کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو وہ بھی تو میرے ہی ہیں, مجھے ان کی طرف بھی جانا ہے تاکہ ایک ہی غلہ بان ہو اور ایک ہی غلہ. اب سوال یہ تھا کہ وہ غلہ تھا کدھر, یا یہ کہ وہ 10 گمشدہ بھیڑیں یا 10 قبائل بنی اسرائیل کے کدھر تھے. بائبل کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بک آف ایستر. اس میں غالباً چیپٹر 7 ہے, ورس نمبر 8 اور 9 ہے, یا چیپٹر 8 ہے جس کی ورس نمبر 8 اور 9 ہے. بہرحال وہاں پہ اس بات کا ذکر آتا ہے کہ یہود جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چند سو سال قبل ہندوستان میں بھی تھے. باقاعدہ وہاں پہ انڈیا کا لفظ آیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی جو تھے وہ ہندوستان میں بستے تھے, اور اگر وہ ہندوستان میں بستے تھے تو بقول عیسیٰ علیہ السلام ان کو ان کے پاس جانا پڑے گا, کیونکہ یہ ان کا خدا داد مشن تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ مشن دیا گیا تھا. بس تیسری گواہی میں نے خود آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کر دی. اب اس کے بعد مزید گواہیوں کے لیے اگر آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مسیح ہندوستان میں. آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں مختلف کتب سے حوالہ جات پیش کیے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی. بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کے ہمراہ ہجرت کی اور ایک اور مریم بھی آپ کے ساتھ تھی, غالباً وہ آپ کی زوجہ تھی. پھر ایک یہ بھی ذکر آتا ہے کہ آپ ٹیکسلا میں دیکھے گئے, پاکستان کا جو موجودہ پاکستان کا علاقہ ہے وہاں پہ باقاعدہ ٹیکسلا میں آپ کو دیکھا گیا. اس علاقے میں جو قومی سکے تھے اس وقت باقاعدہ ان کے اوپر آپ کا نام بھی جو ہے اس وقت کے بادشاہ نے آپ کی تعظیم میں لکھا. پھر اسی طریقے سے جو ہندو مذہب ہیں اس کی بعض کتب میں آپ کا ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کشمیر میں دیکھا گیا بڑھاپے کی عمر میں, اس عمر میں جس عمر میں آپ کی داڑھی سفید تھی. اسی مثلاً کتاب کا نام ہے بھوشیہ مہا پرانا, جس میں ایک ہندو بادشاہ کنگ شلی واہن کا ذکر آتا ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنے بعض ماننے والوں کے ساتھ ایک وادی میں بیٹھے ہیں, اور یہ وادی ہمالیہ پہاڑ کی جو چوٹیاں ہیں ان کے دامن کی یہ بات ہو رہی ہے. وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں ایک دن اپنے علاقے کا جو ہے وہ دورہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک سفید ریش بہت ہی نورانی شکل کے ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور پاس اور بعض لوگ بیٹھے ہیں, اور انہوں نے ایک لمبا سا چوغا بھی پہنا ہوا ہے. اور میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا کہ اے بزرگ, میں نے آپ کو کبھی اس علاقے میں اس طرح سے نہیں دیکھا, تو آپ کون ہیں؟ اس بزرگ نے جب اپنا تعارف کرایا تو بتایا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں اور میں فلاں ملک سے آیا ہوں جہاں پہ میری اپنی ہی قوم نے مجھے صلیب کے اوپر لٹکا کر مارنے کی کوشش کی, لیکن خدا نے مجھے بچا لیا, میں خدا کا پیغمبر ہوں, خدا کا رسول ہوں, اور اس واقعے کے بعد میں ہجرت کر کے یہاں پہ آیا. پھر اسی طریق پر بدھ مذہب کے جو بعض قدیم کتب ہیں, سکرولز ہیں, ان میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس علاقے میں آنے کا آیا ہے. کئی اس قسم کے واقعات ہیں. اسی طرح ایک آئی وٹنس ایک کتاب چھپی تھی جس کا نام ہے غالباً کروسیفکشن بائی این آئی وٹنس, اس طرح کر کے کوئی ہے. غالباً اس کتاب کے اندر بھی اس قسم کا بیان آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بچ گئے تھے سولی سے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, کئی ایسی گواہیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اگر انسان تحقیق کرنا چاہے تو مواد بہت ہے.
اور نشاندہی میں نے کر دیا ہے. اب میں ساری کی ساری تحقیق اس طرح سے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن نشاندہی بہرحال میں نے کر دی، وہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے جس کا نام ہے مسیح ہندوستان میں، وہاں پہ یہ تمام تر مضمون جو ہے یہ ایک جگہ پہ حضور نے یکجا کر دیا. پھر ایک دوست کی طرف سے یہ سوال آیا، وہ کہتے ہیں کہ جو کل 2 سجدوں کے درمیان کی دعا کا ذکر تھا، کیا اس کا کوئی اور مستند حوالہ مل سکتا ہے؟ وہ والی دعا 2 سجدوں کے درمیان میں جو آتی ہے جس کے آخر پہ ورفانی کے الفاظ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ رفع کا لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس حدیث میں استعمال تو ہوا ہے، لیکن غیر عمدی بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ویک حدیث ہے، کمزور حدیث ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں سے کوئی حوالہ نکال کے دکھاؤ. تو میں اس بارے میں حافظ مظفر احمد صاحب کی یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے اسی مضمون پہ جو احادیث اکٹھی کی ان میں سے 1-2 صفحے کا مضمون ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے جلدی سے سنا دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں رفع اللہ کا مفہوم. ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. مسلم کتاب البر والصلاۃ باب استحباب العفو والتواضع. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ عفو کے نتیجے میں بندے کو عزت میں ہی بڑھاتا ہے، اور کوئی بھی شخص خدا کی خاطر تواضع اور انکسار اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اس کا رفع کرتا ہے، اسے رفعت عطا فرماتا ہے. یہاں پہ بھی بندے کے لیے رفع کا لفظ استعمال ہوا اور رفع کرنے والا اللہ تعالیٰ. اب کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جسم کے ساتھ اٹھا لیتا ہے. ہر بندہ سے یہی مراد دیتا ہے کہ یہاں پہ مراد یہی ہے کہ درجوں میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو بلند کرتا ہے، اور یہ حدیث مسلم سے ہے. تشریح میں حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ امام مسلم نے یہ حدیث اپنی صحیح میں درج کر کے اس کی صحت کو قبول کیا. ترمذی اور موطا کے لیے آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے رفع اللہ کا یہی مطلب ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ کو قتل کر کے ملعون اور ذلیل ثابت نہیں کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا روحانی رفع فرمایا. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ تھا، توفی یعنی طبی موت کے بعد آپ کا روحانی رفع ہوا. آل عمران آیت 56. جیسا کہ علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں، مصری علماء شیخ محمد عبدہ اور مصطفیٰ مراغی نے اپنی تفاسیر، اور شیعہ عالم علامہ قمی نے اکمال الدین میں تسلیم کیا ہے. لغت عرب سے بھی رفع کے یہی معنی ثابت ہوتے ہیں کہ یہ لفظ ذلیل کرنے اور نیچے گرانے کے بالمقابل ہے، یعنی اس کی ضد ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفت رافع کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ عام مومنوں کو سعادتیں عطا کر کے اور اپنے اولیاء کو قرب بخش کر رفع کرتا ہے. لسان العرب زیر لفظ رفع. چنانچہ احادیث میں یہ لفظ ان معنی میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7ویں آسمان پر رفع عطا کرتا ہے. بعض روایات میں بالسلسلتی کا لفظ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک زنجیر کے ذریعے یعنی درجہ بدرجہ اس شخص کا رفع فرماتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک درجہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ رفع کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو علیین یعنی بلند مقام میں پہنچا دیتا ہے. اور جو شخص ایک درجہ تکبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ ذیل کرتا ہے یعنی نیچے کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اسفل السافلین میں پہنچا دیتا ہے. اسفل السافلین کا مطلب ہوتا ہے سب سے نچلی حالت. شیعہ لٹریچر میں بھی نہ صرف یہ روایت موجود ہے بلکہ اس سلسلے میں بعض اور لطیف روایات بھی ملتی ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی شاہ حبشہ کو زمین پر بیٹھے دیکھا تو اس کا سبب پوچھا. نجاشی نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وحی میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ جب وہ خدا تعالیٰ کی نعمت پائیں تو اس کے لیے تواضع اختیار کریں. اس لیے میں اپنی فتح کے بعد اس عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نجاشی کی یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تواضع انسان کو رفعت عطا کرتی ہے.
بس تم بھی آجی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا رفع کرے گا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کی انتہائی حالت سجدے کے بعد قعدہ میں جو دعا بین السجدتین پڑھتے تھے اس میں ورفانی کے الفاظ بھی شامل تھے، یعنی اے اللہ میرا رفع کر۔ اگر رفع کے معنی جسمانی طور پر آسمان پر جانے کے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ قائلین حیات مسیح کے نزدیک، یعنی وہ لوگ جو حیات مسیح کے قائل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تکذیب کی شکایت اور دعا کے نتیجے میں انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ صحیح بخاری میں آیت قرآنی کل یوم ہوا فی شان، یعنی سورۃ الرحمن آیت نمبر 30، کہ ہر روز خدا تعالیٰ کی نئی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کئی قوموں کا رفع کرتا ہے اور کئی قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ پس رفع کے معنی درجات کی بلندی اور رفعت روحانی کے ہیں، اور انہی معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی روحانی رفع ہوا۔ حضرت علامہ ابن عربی نے آیت بر رفعہ اللہ الیہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ رفع عیسیٰ سے مراد ان کی روح کا عالم سفلی سے جدا ہو کر عالم علوی میں مقام قرب حاصل کرنا ہے، یعنی نچلے عالم سے اوپر عالم کی طرف قرب حاصل کرنا۔ پس آخر میں بیان کرتے ہیں، پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی رفع کے بارے میں اگر کوئی روایت ہے تو وہ قرآن اور احادیث صحیحہ سے مخالف ہونے کے باعث وضع ٹھہرے گی۔ یہ ابن عربی کا بیان چل رہا ہے۔ مزید لکھتے ہیں، جبکہ خود موحد عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ کی وفات کا عقیدہ ثابت ہے، اور موجودہ عقیدہ حیات مسیح بعد کے بگڑے ہوئے عیسائیوں کی پیداوار ہے، جیسا کہ علامہ ابن قیم، علامہ زرقانی، نواب صدیق حسن خان، مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ عبید اللہ سندھی، سر سید احمد خان، غلام احمد پرویز نے حیات مسیح کے عقیدے کو بعد کی مسیحی اختراع قرار دیا، جسے قرون وسطیٰ کے مسلمان علماء نے سادگی اور غلط فہمی سے قبول کر لیا۔ تو یہ مضمون جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنایا ہے، اس سے جو رفع والا مضمون تھا، بحث تھی، وہ ساری حل ہو گئی۔ سوال کرنے والے نے حوالہ مانگا تھا کہ اگر بخاری کا یا مسلم کا حوالہ مل جائے، تو میں نے مسلم سے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع کا لفظ انسانوں کے لیے یوز کیا کہ اللہ تعالیٰ عاجز بندوں کا جو انکساری اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا رفع کرتا ہے، اور کوئی شخص عالم دین یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کا رفع جسم سمیت کرتا ہے، بلکہ یہ مراد لیتے ہیں کہ بعد وفات اللہ تعالیٰ اس شخص کے درجات جو ہے وہ بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ اب آج کی کلاس کی طرف آتے ہیں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے آیت نمبر 166 تک کا مضمون ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آج 167 سے جو مضمون ہے ہم اس کو کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، میں لفظی ترجمہ پہلے کور کروں گا اور جہاں جہاں وضاحت کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے تو ان کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ ان کو مبشر بناتا ہے، یعنی کہ وہ خوشخبریاں دیتے ہیں، یا یہ کہ وہ ڈراتے ہیں، منذر کے طور پہ آتے ہیں، یا یہ کہ ان کے اندر یہ دونوں ہی صفات پائی جاتی ہیں ان کے مشن کی نوعیت کے مطابق۔ مبشر اس طرح پر کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، تم اللہ کی بات مان لو، تمہیں نعمتیں ملیں گی، برکات تم پر نازل ہوں گی، تمہیں جنت کا وارث بنایا جائے گا، اور اگر تم انکار کرو گے اور مخالفت پر اتر آؤ گے تو پھر خدا کی طرف سے ڈرو کہ اس کا عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ ان کی حیثیت ہوتی ہے بطور مبشر اور بطور منذر کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ خدا اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجا کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ کے اوپر کوئی یہ اعتراض نہ کر دیں کہ ہمیں کیوں سزا دے رہی ہو جب ہمیں کوئی رسول تو بھیجا نہیں جو آ کے ہماری ہدایت کا کوئی سامان کرتا۔ اللہ فرماتا ہے اسی لیے میں سب قوموں کی طرف رسول بھیج دیا کرتا ہوں، تاکہ جب اگر خدا کی سزا آئے ان کے انکار کے اور رسولوں کے انکار اور مخالفت کے نتیجے میں، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رسول تو ہمیں بھیجا نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ
بیان کرتا ہے لیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی، یشہد گواہی دیتا ہے، بما اس بارے میں، انزلہ نازل کیا اس نے، الیکا تیری طرف، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، انزلہ اس نے اسے نازل کیا ہے، بعلمہ اپنے علم کے مطابق، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے وحی کامل اتاری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے قطعی علم، پختہ علم، پکے علم، حقیقی علم، کامل علم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی۔ پھر فرماتا ہے والملائکۃ، اور ملائکہ جو ہیں، یشہدون وہ بھی گواہ ہیں، وہ بھی گواہی دیتے ہیں اس بات پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، شہیدہ بطور گواہ کے۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں، اگلی آیت ہے 168۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان الذین، ان یقیناً، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور صدو انہوں نے روکا، رکاوٹیں ڈالی، روکا، ان سے سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، یعنی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یعنی دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ اللہ کے راستے سے روکنے سے مراد یہ کہ دوسرے لوگوں کو ایمان پر چلنے سے، یا یہ کہ ایمان لانے سے روکنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا قد یقیناً، ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، ضلالاً بعیدا دور کی گمراہی، ضلالاً گمراہی، بعیدا دور کی، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں بھٹک چکے ہیں۔ آیت نمبر 169 169، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذین، یقیناً وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور ظلموا انہوں نے ظلم کیا۔ اب کفر کے ساتھ ظلم کی ایک شک ایڈ ہو گئی ہے۔ فرمایا لم یکن اللہ، لم نہیں ہے، یکن اللہ اللہ ایسا، یعنی کہ اللہ ایسا نہیں ہے، لیغفر لہم، لی تاکہ، یا یہ کہ، یغفر لہم وہ بخش دے ان کو، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بخش دے، ان کی مغفرت کر دے، ولا اور نہیں، لیہدیہم کہ وہ ان کو ہدایت دے، طریقہ کسی راہ کی طرف، کسی راستے پر۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بامحاورہ ترجمہ یوں فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ وہ انہیں کسی راہ پر ڈالے۔ اگلی آیت میں فرمایا الا سوائے، طریقہ جہنم، جہنم کے راستے کے، یعنی کہ اگر ڈالے گا بھی تو صرف جہنم کے راستے پہ ایسے لوگوں کو ڈالے گا، اور کسی راستے پہ ان کو نہیں ڈالے گا، کیونکہ کفر کے بعد ظلم کے اوپر اتر ہے۔ فرمایا خالدین فیہا ابدا، جہنم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالدین وہ اس میں رہیں گے، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیش۔ مراد یہ تھی کہ یہ اس میں بہت لمبا عرصہ رہیں گے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جب خالد کا لفظ جہنم کے لیے آئے تو مراد ہوتی ہے ایک لمبا عرصہ، اور جب خالد کا لفظ جنت کے لیے آئے تو مراد ہوتی ہے ہمیشہ ہمیش، اس لیے کیونکہ جنت ابدی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جہنم جو ہے وہ ابدی نہیں، اس کو بہرحال فنا ہے، ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی۔ فرمایا وکانا، اور یہ بات، ذالکا یہ ہے، علی اللہ اللہ پر، یسیرا بہت آسان، کہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ کیا کرنا؟ کہ یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، کہ اللہ ان کو معاف نہ کرے اور ان کو ہدایت نہ دے، اور یہ کہ اگر ڈالے بھی ان کو کسی راستے پہ تو وہ راستہ جہنم کا ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات خدا کے لیے بہت آسان ہے، یعنی کہ ان لوگوں نے یہ کام کیے، برے کام کیے، ان کاموں کا نتیجہ ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 171۔ آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کا مطلب ہوتا ہے اے وہ لوگوں، یا یہ کہ اے لوگوں،
قد یقیناً جاءکم آ چکا تمہارے پاس الرسول رسول بالحق کی حق کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فآمینو پس آمینو آمینو کا مطلب ہوتا ہے ایمان لے آؤ، یہ فعل امر ہے، حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ خیرن لکم خیرن بہتر ہوگا لکم تمہارے لیے، وَإِن اور اگر تکفرو تم کفر کر دو انکار کر دو، فَإِنَّا تو یقیناً لِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ ہے علیمن علیمن کا مطلب ہوتا ہے دائمی علم رکھنے والا، کامل علم رکھنے والا، حقیقی علم رکھنے والا، حکیمہ صاحب حکمت۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ دیکھو اگر خدا کے رسول کی تم تکفیر کرو گے، اس کا انکار کرو گے، تو یہ نہ سمجھو کہ تمہارے انکار کے نتیجے میں مومنوں کی جو جماعت ہے، خدا کا رسول اور اس کی جو جماعت ہے ان کو کوئی نقصان ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ پس خدا تعالیٰ جب تمام نعمتوں کا مالک ہے تو تم خدا کی نعمتوں کو مومنوں سے روک نہیں سکتے، جو خدا کی نعمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوں گی ایمان لانے کے نتیجے میں۔ اور اسی طریق پر خدا تعالیٰ عذاب کا بھی مالک ہے، وہ عذاب دینے پہ بھی قادر ہے، لہٰذا خدا جب تمہیں عذاب دینے پہ آئے گا تو تم اس کو بھی نہیں روک سکو گے، اس لیے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، یعنی کہ یہود و نصارہ کا اب مخصوص ذکر ہونے لگا ہے، لیکن اس آیت میں جیسا کہ اس آیت کا جب میں بقیہ مضمون آپ کی خدمت میں رکھوں گا تو واضح ہو جائے گا کہ یہاں پہ در حقیقت اللہ تعالیٰ اہل کتاب میں سے بھی ایک خاص گروہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لا تغلو، غلو سے کام نہ لو۔ غلو کہتے ہیں بڑھا چڑھا کے بات کرنا، ایگزیجریشن، اور حد سے تجاوز نہ کرنا بھی اس میں آ جائے گا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، جو باؤنڈری ہے اس سے آگے نہ نکلو۔ فی دینکم اپنے دین کے معاملے میں، ولا تقولو اور نہ کہو علی اللہ اللہ پر الا الحق سوائے حق کے، سوائے سچی بات کے اللہ کے مخالف کوئی بات نہ کرو، یعنی جو بھی بات کرو حق پر مبنی ہو، اپنی طرف سے باتیں بنا کر خدا کی طرف منسوب نہ کیا کرو۔ اب کیا بات تھی؟ فرمایا انما المسیح، یقیناً مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی عیسیٰ مریم کا بیٹا، رسول اللہ اللہ کا رسول، و کلمتہ اور اس کا کلمہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم جو مسیح ہے وہ اللہ کا رسول ہے اور خدا کی طرف سے ایک کلمہ ہے، اس کے کلمات میں سے ایک کلمہ ہے۔ فرمایا القاہا، اس نے، القا کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، لیکن اس میں بھیجنے کا بھی مطلب آ جاتا ہے، لہذا القا میں اتارنے کا بھی مطلب آ جاتا ہے۔ القا جو ہم کہتے ہیں یہ بات القا ہوئی، وہ بھی در حقیقت یہی لفظ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ القاہا، اس نے اتارا، اس کلمے کو اتارا، الی مریم، مریم کی طرف، و روح منہ، اور روح ہے اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے بطور ایک کلمے کے اور روح کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو مریم علیہ السلام کی طرف نازل کیا۔ فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، یہ پھر فعل امر آیا، باللہ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ ایک رسول پر، کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مان لیتے ہیں، باقی سب کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے آئے نعوذ باللہ من ذالک سارے بٹ مار اور چور اور ڈاکو اور اس قسم کے غلط قسم کے اعتراضات انبیاء کرام کے متعلق
وہ لوگ کرتے ہیں. اور جب پہلے والوں کا یہ وہ حال کرتے ہیں تو بعد میں آنے والے کا وہ کس طرح سے اقرار کریں گے. بعد میں آنے والے کا بھی انہوں نے انکار ہی کرنا تھا، لہٰذا یہی انہوں نے کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو تو مان لیا، باقی سب کا انکار کر دیا. تو اللہ فرماتا ہے دیکھو ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، صرف ایک پر نہیں، سب کے سب پر لے کر آنا. آگے فرمایا ولا تقولوا، اور یہ نہ کہو ثلاثہ کہ تین ہیں. مراد یہ ہے کہ یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے. اب عیسائیوں میں بہت بڑا جو حصہ ہے، طبقہ ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ خدائیت، جو خدا کی خدائی ہے اس کے تین اقنوم ہیں، یعنی کہ خدا کی خدائی میں تین لوگ شامل ہیں، خود خدا واحد، پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم، اور تیسرے کے بارے میں بعض فرقے کہتے ہیں کہ حضرت مریم شامل ہیں، اور بعض فرقے کہتے ہیں جو اکثریت میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت ہولی گھوسٹ، یعنی کہ ایک روح ہے جس کو یہ خدا کی خدائیت میں شامل کرتے ہیں، خدا کی خدائی میں شامل کرتے ہیں. گویا یہ تین جس کو ٹرینیٹی تثلیث کا عقیدہ جو عیسائیوں میں پایا جاتا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ ولا تقولوا ثلاثہ، کہ یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے. خدا کا لفظ یہاں پہ بریکٹ میں ہوگا. انتہو، باز آ جاؤ، خیرن لکم، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. انتہو کا مطلب ہوتا ہے رک جاؤ، باز آ جاؤ. خیرن لکم، اسی میں بھلائی، خیرن بھلائی ہے، لکم تمہارے لیے. انما اللہ، یقیناً اللہ تعالی، الہ واحد، معبود ہے اکیلا، واحد ہے، ایک ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکونا، کہ ہو، لہو، اس کے لیے، ولد، بیٹا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں. اللہ کو حاجت ہی نہیں ہے کسی کی کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. اور وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہو، بہرحال ان کو پھر یہ بھی عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جو خدا کی بیوی بھی ہو، کیونکہ خاوند اور بیوی کے امتزاج سے آگے اولاد آتی ہے. لہذا جب اولاد کی خدا کو حاجت نہیں تو یہ بھی بات دور ہوگی کہ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں. فرمایا لہو، اس کے لیے ہے، ما فی السماواتی، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، وکیلا بطور کارساز کے. بامحاورہ ترجمہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا: اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہو. یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم محض اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف اتارا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے. پس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور تین مت کہو، باز آؤ، کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے. یقیناً اللہ ہی واحد معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بحیثیت کا ساز اللہ بہت کافی ہے. یہاں پہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک فٹ نوٹ تحریر فرمایا ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضور تحریر فرماتے ہیں: عیسائی اس آیت سے، یعنی کہ اس آیت میں یہ جو لفظ آیا ہے کلمہ کا، اس کے ذکر میں حضور بیان کرنے لگے ہیں. عیسائی اس آیت سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ مسیح عام رسول نہیں تھا بلکہ اللہ کا کلمہ تھا، اور بائبل کے اس حوالے کا ذکر کرتے ہیں جس میں فرمایا گیا کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یوحنا باب 1 آیت 1، یعنی گاسپل آف جان چیپٹر 1 ورس 1. وہ حضرت مسیح کو کلمت اللہ یا کلام اللہ قرار دیتے ہیں. اس کا رد، یعنی ان کی طرف سے جو یہ استنباط ہوتا ہے اس کا رد سورہ کہف کی آخری 10 آیات میں موجود ہے، خصوصاً اس آیت میں کہ اگر تمام، اب یہ حضور اس کا ترجمہ بیان کریں، اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور ان جیسے اور سمندر بھی ان کی مدد کو آئیں تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. مراد یہ کہ جتنے بھی دنیا میں پانی کی سورسز ہیں، اگر وہ سب کی سب انک بن جائے اور اتنے اور بھی پانی کی سورسز بن جائے، سارے سمندر، دریا وغیرہ، نہریں وغیرہ جو ہیں وہ بھی اور مزید اتنے ہی آ جائیں اور ان کو بھی سیاہی بنا دیں، اور تمام درخت جو ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے کلمات ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوں گے. اتنے ڈھیر سارے کلموں میں سے اگر ایک کلمہ عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے تو ان کی کون سی اس میں برتری ثابت ہوتی ہے. یہ نقطہ ہے جو خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا. فرمایا بس اللہ کے کلمے سے مراد خدا کا کن فرمانا ہے، یعنی کہ ہو جا، جس کے نتیجے میں تمام جاندار اور بے جان چیزیں وجود میں آئیں. مسیح بھی ان میں سے ایک تھا. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے. اب سورۃ النساء کا آخری رکوع شروع ہونے لگا ہے. میں پہلے اس رکوع کی تلاوت کر دوں گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس رکوع کے مضامین کو ہم کور کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. الحمدللہ سورۃ النساء کے یہ آخری رکوع جو ہے اس کی بھی تلاوت مکمل ہوئی. اب اس کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر ہے 173. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. یستنکفا کا مطلب ہوتا ہے وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی وہ ہرگز ناپسند نہیں کرتا. جب پڑھیں گے لن یستنکفا تو مطلب ہوگا کہ ہرگز وہ ناپسند نہیں کرتا، بالفاظ دیگر وہ پسند کرتا ہے. المسیح کہ مسیح، ان یکونا کہ وہ ہو، عبدن بندہ، للہ اللہ کا، یعنی کہ مسیح تو ہرگز ناپسند نہیں کرتا کہ وہ خدا کا بندہ ہو. ولا الملائکۃ المقربون، ولا اور نہ الملائکۃ ملائکہ یعنی فرشتے، المقربون جو خدا کے قرب میں ہوتے ہیں یعنی کہ جو مقرب ہیں.
اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ نہ مسیح اور نہ ہی خدا کے مقرب فرشتے ناپسند کرتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہوں، بلکہ وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ خدا کا بندہ نہیں بلکہ خود خدا ہے، خدا کے برابر میں ہے، اور اگر اس کو وہ خدا کا بندہ کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح پر مسیح کی تذلیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا یہاں پہ جواب دے دیا کہ مسیح تو خود یہ بات پسند کرتا ہے، یعنی مسیح علیہ السلام خود اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے شمار کیے جائیں، اور اسی طرح پر خدا کے مقرب فرشتے بھی۔ فرمایا ومن، اور جو یستنکف کا مطلب ہوتا ہے ناپسند کرے، عن عبادتی ہی، اس کی عبادت کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ناپسند کرے، ویستکبر، اور تکبر کرے، تکبر سے کام لے، ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ فرمایا پس سیحشرہم، ان قریب وہ ان کا حشر کرے گا، یعنی ان کو اکٹھا کرے گا، الیہ جمیعا، اس کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ حضور نے بامحاورہ ترجمہ یوں فرمایا کہ مسیح تو ہرگز ناپسند نہیں کرتا کہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو بھی اس کی عبادت کو ناپسند کرے اور تکبر سے کام لے، ان سب کو وہ اپنی طرف ضرور اکٹھا کر کے لے آئے گا، یعنی کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو اپنے حضور میں اکٹھا کر لینا ہے۔ یہاں پہ فٹ نوٹ میں حضور تعریف فرماتے ہیں، اس آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام سے اس الزام کی نفی کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا عبد ہونے کا انکار کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بھاری الزام ہے جو حضرت مسیح کا درجہ نہیں بڑھاتا بلکہ آپ کو متکبر قرار دیتا ہے۔ لہٰذا جو یہ اعتراض کیا جاتا تھا اس اعتراض کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ، پس اَمَّا الَّذِينَ، وہ لوگ، یا یہ کہ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، فَأَمَّا، پس جہاں تک تعلق ہے، الَّذِينَ، ان لوگوں کا، آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا، اور اعمال بجا لائے، الصالحات، صالح یعنی نیک اعمال بجا لائے، ایسے لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے ان کے بارے میں خدا کا کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا فَيُوَفِّيهِمْ، پس یوفیہم، وہ انہیں پورا دے گا، بھرپور عطا کرے گا، اجورہم، ان کا اجر، ان کے جو اجور ہیں، ان کی جو جزا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ان کو پورا دے گا۔ وَيَزِيدُهُمْ، اور یزید، وہ مزید بڑھائے گا، ہم انہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے، یعنی کہ صرف جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ پورا صرف ان کو وہ دے گا نہیں بلکہ اس پہ مزید بڑھا کے بھی ان کو دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، أَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، استنکفو کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے ناپسند کیا۔ ذکر چل رہا تھا کہ وہ خدا کے بندے بنے، اور بندے بننے کا مطلب ہوتا ہے خدا کی عبادت کرنے والے، یعنی کہ جنہوں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ وہ خدا کی عبادت گزار بندے بنے۔ وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا۔ فَيُعَذِّبُهُمْ، اب ان کا انجام بتا رہا ہے، فَيُعَذِّبُهُمْ، پس يُعَذِّبُهُمْ، وہ ان کو عذاب دے گا، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ، وَلَا، اور نہیں، يَجِدُونَ، وہ پائیں گے، لَهُمْ، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًا، کوئی دوست، ولا نصیرن، یا ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور نصیر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، یقیناً آ چکی تمہارے پاس، برہان کہتے ہیں دلیل کو، حجت کو۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے براہین احمدیہ۔ وہ لفظ براہین در حقیقت برہان ہی کی جمع ہے، اور اس کتاب کے بارے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو
خواہش تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس میں اسلام کی 300 خوبیاں بیان کریں۔ آپ نے 5 کتابیں اس نام سے لکھی جن کا نام براہین انبیاء ہے۔ براہین انبیاء جلد اول، دوم، سوم، چہارم اور پنجم، اور علاوہ ان کے آپ کی تصانیف تقریباً 90 یا شاید 90 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ اور ان تمام کتابوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام کتابوں میں اسلام کی 300 سے زیادہ خوبیاں بیان کی ہیں۔ گویا کہ جو دعویٰ آپ نے شروع میں کیا تھا کہ آپ براہین انبیاء اس لیے لکھنا چاہتے ہیں تا اسلام کی 300 خوبیاں بیان کریں، آپ نے اپنی تمام کتابوں کو اگر ان کو شامل کر لیا جائے سب کی سب کو، تو بحیثیت مجموعی ان سب کے اندر 300 سے زائد اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی صداقت کے دلائل مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کر دیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پہ تقریر میں فرمایا کہ وہ ان خوبیوں کو ثابت بھی کر سکتے ہیں جن کا ذکر مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں 300 سے زائد خوبیوں کا جو ذکر فرمایا تھا۔ خیر ضمنی بات تھی، اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو یا یو ناسو قد جاءکم، یقیناً آ چکی تمہارے پاس برہان حجت یا یہ کہ دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے الیکم تمہاری طرف نورن مبینہ۔ اب یہاں پہ الیکا نہیں فرمایا کہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں، الیکم فرمایا جمع کا صیغہ جس میں سب کے سب لوگ مراد ہیں، کہ سب لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے نورن مبینہ، ایسا نور جو کھلا کھلا ہے، واضح ہے، بہت روشن۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں ترجمہ فرمایا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی حجت آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن کر دینے والا نور اتارا ہے، ایسا نور جو صرف خود ہی روشن نہیں بلکہ اپنے گرد و نواح کو بھی روشن کر دے۔ کتنا ہی خوبصورت بیان ہے، قرآن پاک کی کیا ہی شان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں ہم نے ایسا کلام تمہاری طرف اتارا ہے کہ جو خود تو روشن ہے ہی بلکہ دوسروں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر روشنی سے بھر جائیں تو اپنے گھروں میں قرآن کی روشنی کو پھیلائیں، اور قرآن کی روشنی کو پھیلانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کا ایک بہترین وقت فجر کا وقت ہے۔ لہٰذا فجر کی نماز کے بعد اپنے گھروں میں جہاں جہاں ہو وہاں پہ انسان کو چاہیے کہ قرآن پاک کے کچھ نہ کچھ حصے کی ضرور تلاوت کرے۔ بعض سوال کرتے ہیں لوگ کہ کتنا حصہ روز تلاوت کریں، یا آپ کے اپنے اوپر ہے، لیکن کم از کم جو خاص طور پہ بڑے ہیں کوشش کر کے آدھے پارے کی تو ضرور روزانہ تلاوت کر لینی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ پس اما الذین جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے آمنوا جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑ لیا بھی اسے، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور خدا کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ پس سَيُدْخِلُهُمْ کا مطلب ہوتا ہے ان قریب وہ انہیں داخل کرے گا، یدخلو وہ داخل کرے گا، ہم انہیں، فی رحمتن اپنی رحمت میں، منہ اپنی طرف سے، وفضل اور فضل، یعنی خدا اپنی جناب سے اپنی طرف سے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور خدا کو پھر مضبوطی سے جپھی ڈال لیتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا جپھی ڈال لینا، تو جو خدا کو مضبوطی سے جپھی ڈال لیں، خدا کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ خدا کو جپھی ڈالنے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ خدا کا کوئی جسمانی وجود ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ خدا کے احکام کو لے کے ان سے چمٹ جاتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز خدا ہی خدا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی ہر چیز خدا تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہے۔ لوگ جب ایسے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ اور وہ انہیں ہدایت دیتا ہے، الیہ اس کی طرف، صراطً مستقیمہ صراط راستہ، مستقیمہ سیدھا سیدھا۔ حضور نے بامحاورہ ترجمہ یوں فرمایا کہ پس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا،
تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی جانب سیدھی راہ کی ہدایت دے دے گا. یعنی وہ راستہ جو خدا کی طرف سیدھا سیدھا ان کو پہنچا دے، جلد جلد پہنچا دے، اس راستے کی طرف ان لوگوں کی رہنمائی فرمائے گا. آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یستفتونکا. یستفتونکا کا مطلب ہوتا ہے وہ فتویٰ مانگتے ہیں کا تجھ سے، وہ فتویٰ مانگتے ہیں تجھ سے، یعنی لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگتے ہیں. قل اللہ، قل تو کہہ دے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ، یفتیکم وہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں. اب یہ ایک ایسی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وراثت سے متعلق قانون تھا، ہدایات تھیں، وہ اسی صورت کے شروع میں بیان کر دی. اور کلالہ کے ضمن میں بھی، کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے والدین نہ ہو اور جس کے آگے سے اولاد نہ ہو. اور کلالہ کی بھی پھر 2-3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. تو ایک قسم کے کلالہ کا ذکر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی آیت نمبر 13 میں کر دیا، جہاں پہ یہ ذکر تھا کہ اگر کلالہ ہو انسان تو اس کے بھائی بہنوں کو کتنی اس کی جائیداد میں سے، ترکے میں سے حصہ ملے گا. اب یہاں پہ دوبارہ سے کلالہ کا ذکر کیا، لیکن یہاں پہ جائیداد کے حصے مختلف کیے. بعض لوگ سمجھتے ہوں شاید کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک جیسے قرآن پاک میں کوئی کانٹرڈکشن ہو گئی ہے. قرآن میں کسی قسم کی کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں. یا وہاں پہ یعنی آیت نمبر 13 میں کسی اور قسم کے کلالہ کا ذکر تھا اور یہاں پہ کسی اور قسم کے کلالہ کا ذکر ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان امرؤن، کلالہ کون ہے؟ فرمایا ان امرؤن، ان اگر، امرؤن بندہ، ہلاکا وفات پا جاتا ہے، لیسا لہو، لیسا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی بچہ، یعنی اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، لا ولد انسان مر گیا، ولہو اور اس کے لیے ہے، اختن بہن، فلاحا پس، فا پس، لہا اس کے لیے ہے، یعنی اس بہن کے لیے ہے، نصف ما ترک، نصف آدھا ما ترکا جو اس بندے نے چھوڑا. یعنی جو کلالہ شخص نے چھوڑا ہے، اگر اس کی صرف بہن، ایک بہن ہی ہے تو اس بہن کو پھر کلالہ مرد کی آدھی جائیداد مل جائے گی. باقی کی آدھی جو جائیداد ہوگی وہ بیت المال کی طرف چلی جائے گی، اور بیت المال جو ہے وہ پھر اس کو غریبوں میں یا دوسرے جو اور رشتہ دار ہیں، جو غربا ہیں، ان کی طرف پھر وہ ان میں تقسیم کر دے گی. وہ ہوا اور وہ، یرثھا یعنی کہ اب ذکر ہو رہا ہے کہ اگر جو بندہ ہے، وہوا یرثھا، وہ اپنی بہن کا ورثہ پائے، ان اگر لم یکن نہ ہو، لہا اس بہن کے لیے، اس عورت کے لیے، ولد کوئی بچہ. فرمایا کہ اگر تو بندہ کلالہ ہے اور صرف اس کی بہن ہے ایک، تو بہن کو اس بندے کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا. لیکن اگر عورت اس طرح ہے کہ اس کی عورت کلالہ ہے، کلالہ اس طرح پر کہ اس کے والدین زندہ نہیں اور اس عورت کی آگے سے کوئی اولاد نہیں، تو اس کا جو بھائی ہوگا پھر وہ اس عورت کی پوری جائیداد اس کو مل جائے گی. گویا کہ وہ جو ایک تقسیم تھی کہ مرد کا دگنا حصہ، عورت کا ایک حصہ، تو وہی یہاں پہ بھی ہمیں اس کی ایک صورت یہاں پہ بھی دکھائی دیتی ہے. فرمایا فَإِن پس اگر، کانتا دو ہوں، اثنتینی دو عورتیں، یعنی کہ اگر دو بہنیں ہوں، کلالہ شخص ہے اس کی اگر دو بہنیں ہیں، فَلَہُمَا فا پس، لہما ان دونوں کے لیے ہے، الثلثانی دو تہائی. ایک چیز کے 3 حصے کریں اور 2 حصے ان بہنوں میں آ جائیں گے، ایک حصہ ایک کا، دوسرا حصہ دوسری کا، اور جو تیسرا حصہ رہ گیا وہ پھر بیت المال کی طرف چلا جائے گا. بیت المال کا ذکر اس طرح سے نہیں، لیکن انڈرسٹوڈ بات ہے. مما ترکا، مما اس میں سے جو، ترکا اس نے چھوڑا، اس بندے نے چھوڑا. وَإِن کانو اور اگر، کانو وہ ہوں، اب جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اخوتن، اخوتن کا مطلب ہوتا ہے ڈھیر سارے بہن بھائی، رجالن بندے، ونسان اور عورتیں. یعنی کہ اگر کلالہ شخص
ایک یا دو بہنوں کے بجائے ڈھیر سارے بہن بھائی چھوڑ کے جائے، یعنی کہ مکس ہوں، بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں. فرمایا فَلِلذَّكَرِ پس لِلذَّكَرِ، یہاں پہ یہ جو لام ہے، پہلا لام لی، یہ لام تعلیل ہے. ذکری کا مطلب ہوتا ہے مرد، پس بندے کے لیے ہے مثلو کا مطلب ہوتا ہے مثال یا برابر، حظ الانثیین، دو عورتوں کے حظ کے برابر. حظ کا مطلب ہوتا ہے حصہ، کہ بندے کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس بارے میں جب وراثت کے قانون پہ بات ہو رہی تھی وہاں پہ میں نے ڈیٹیل میں یہ بات بیان کر دی تھی کہ اس میں حکمت کیا ہے. یبین اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، ان تدلو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کے بارے میں علیم کامل علم رکھنے والا ہے. پہلی جو آیت تھی کلالہ کے بارے میں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 13، وہاں پہ ایک ایسے کلالے کا ذکر تھا جس کے بہن بھائی صرف ماں کی طرف سے تھے، یعنی اس کے جو بہن بھائی تھے وہ سیم ماں سے تھے، باپ مختلف تھا. تو جو سیم ماں کی طرف سے تھے بہن بھائی، سوتیلے بہن بھائی کہہ لیں ان کو، تو ان کے بارے میں اب کسی کے بہن بھائی ہوں گے تو وہ تین قسم کے ہوں گے. یا تو وہ اس کے جو پورے بہن بھائی ہوتے ہیں سگے، وہ ہوں گے جس میں ماں بھی ایک ہی ہے باپ بھی ایک ہی ہے. اور ایک بہن بھائیوں کی قسم ہوتی ہے کہ جس میں باپ مختلف ہوتے ہیں لیکن ماں ایک ہی ہوتی ہے. اور ایک بہن بھائی کی قسم ہوتی ہے جس میں باپ ایک ہی ہوتا ہے لیکن مائیں مختلف ہوتی ہیں. یہ تین قسمیں. لہٰذا سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 13 میں جہاں پہ کلالہ کا ذکر تھا، وہاں پہ ان بہن بھائیوں کا ذکر تھا کلالہ کے ضمن میں جو ماں کی طرف سے تھے، اور وہ بہن بھائی جو سگے ہوں، یا یہ کہ جو صرف باپ کی طرف سے ہوں، یا یہ کہ دونوں والدین کی طرف سے مراد سگے ہو گئے، جو سگے ہوں یا یہ کہ صرف باپ کی طرف سے ہوں، ان کا ذکر اس والی آیت میں آ گیا جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 177 ہے، آخری آیت. اس طرح پر ان ہر دو آیات میں کسی قسم کا کوئی ابہام بھی نہیں رہتا اور کسی قسم کی کوئی کانٹرڈکشن باقی نہیں رہتی. یہاں پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص فضلوں سے آج سورۃ النساء کا بھی جو مضمون تھا وہ ختم ہوا. اب انشاءاللہ منڈے کو اگلی کلاس ہوگی جہاں سے سورۃ المائدہ نہایت ہی دلچسپ، بہت ہی خوبصورت مضامین پر مبنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ سورت ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے. آخر پر میرے ساتھ درود شریف میں شامل ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.